ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گفتچو خانم برحمت درود میشود شیریں و تلخی راربود ما ان مدحت محمدً بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، آج ایک سوال بنیادی کیا جاتا ہے اور اس سوال کا جو جواب جتنا آسان ہے اتنا ہی اسے مشکل بنایا جا رہا ہے۔ سوال کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ آج اسی پر بات ہوگی کہ ہم وہ کیا کریں کہ جس سے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو اور اس کے محبوب کی محبت نصیب ہو۔ بڑی بات ہے بھی، اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہو جائے۔ آخر ہم کیا کریں؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، ذکر اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، کوئی ایسا عمل تو ہو کہ جس کو ادا کرنے کے بعد ایسے شخص سے اللہ بھی محبت کرے، اس کا رسول بھی محبت کرے۔ آج اسی پر بات ہوگی، اور یہ جتنا اس کا آسان جواب ہے نا، آسان جواب، اتنا ہی ہر ایک نے مشکل بنا دیا۔ جس مسلک کی طرف چلے جائیں اس سب نے اپنے اپنے طریقے سے بلایا، اپنے اپنے طریقے سے سمجھایا، اور اسی نے کہا یہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن بڑا آسان جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم کیا اہتمام کریں، ہم ایسا کون سا اہتمام کریں کہ جس سے ہمارے عزت میں، وقار میں اضافہ ہو جائے؟ آخر ہم کون سا اہتمام کریں ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے؟ ہم وہ کیا اہتمام کریں کہ جس کے ذریعے سے ہماری روح، مرنا تو ہر ایک نہیں ہے نا، جس کو زندگی دی ہے اس نے مرنا ہے، آخر کون سا اہتمام کریں جب روح نکلے تو پتہ ہی نہ چلے؟ پھر کون سا اہتمام کریں قبر کی منزل آسان ہو جائے؟ آخر کون سا اہتمام کریں کہ ہمارا جسم قبر میں صحیح سلامت ہو؟ کون سا ایسا اہتمام کریں کہ قبر میں نور اور روشنی ہو، اندھیرے کا نام نہ ہو؟ ہم کون سا اہتمام کریں کہ جب آخرت کا وقت ہے ہمارا حساب کتاب آسان ہو؟ وہ کون سا اہتمام کریں کہ جب اعمال تولے جائیں ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے؟ وہ کون سا اہتمام کریں کہ اگر پل صراط سے گزرنے کی باری ہے ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، پلک جھپکتے ہی گزر جائے؟ آخر کون سا ایسا عمل کریں، کون سا ایسا اہتمام کریں کہ اگر پیاس ہو، گھبرا رہے ہوں، حوض کوثر پر ہمیں رسول اللہ خود جام پلا دے؟ کون سا ایسا عمل کریں
کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو لوگوں، اور اس کا آسان عمل بتا رہا ہوں۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ ابھی میں نے مختصراً کہا ہے، ورنہ اس کی فضیلتیں تو کوئی ابھی تک لکھ نہیں سکا۔ اور وہ کیا عمل ہے؟ وہ درود و سلام ہے۔ درود و سلام یہ وہ عمل ہے، یہ ابھی ہم زمین کے اوپر ہیں، زمین کے نیچے ایک وقت آئے گا زمین ہمارے اوپر ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں دنیا میں لوگ کہتے تھے، مولانا کہتے تھے، خطبہ کہتے تھے، اساتذہ کہتے تھے، والدین کہتے تھے، دوست کہتے تھے، زندگی میں نہیں پڑھتا تھا۔ پتہ تو تب چلے گا جب جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے، دیکھیں نماز آپ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، فرض ہے، محبوب عمل ہے، پڑھنا چاہیے۔ روزہ ہے، رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ ہے، دینی چاہیے۔ حج ہے، اگر فرض ہے تو ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا، دنیا کا کوئی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا میری نماز قبول ہے، میرا روزہ قبول ہے، میرا یہ عمل قبول ہے۔ نہ صرف قبول بلکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے بہت سے لوگوں کی، یہ تو ہمیں حسن ظن ہے نا، اللہ نے چھپا کے رکھ دیا۔ یہ تو حسن ظن ہے کہ ہائے مالک جو نماز پڑھی ہے تو قبول کرنے والا ہے، قبول کرے گا اور انشاءاللہ قبول ہوگی، یہ تو حسن ظن ہے۔ لیکن ہم نے احادیث میں پڑھا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھ کر ابھی بہر نکلتے نہیں مسجد سے، وہی نماز اٹھا کر منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ لے ہمیں اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ہم نے پڑھا ہے، میرے آقا نے بتایا ہے۔ شہادت کتنا بڑا درجہ ہے۔ کیا کہا کبھی موت کی دعا نہ کرنا، اے اللہ مجھے موت دے دے، اتنی تکلیفیں مل گئی ہیں مجھے موت دے دے۔ کہا موت کی دعا نہ کرنا، لیکن میرے آقا کہتے ہیں لوگوں جب موت کی دعا کرنی پڑ جائے تو یوں دعا کرنا، اے اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرما، شہادت والی موت عطا فرما۔ پھر یوں کہنا، اب دیکھو جو شہید ہو چکا ہے کل بروز قیامت رب کہے گا اسے لے جا بھی جہنم میں۔ جس نے حج کیا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، گھر بار کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، حج کیا ہے، اور حج کرنے کے بعد کل بروز قیامت رب ایسے حاجی کو کہے گا جاؤ لے جاؤ جہنم میں۔ مالک حج کیا ہے، مالک تیرے نام پر شہید ہوا ہوں، مالک میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں، میں نے قرآن حفظ کیا ہے، رب کہے گا لے جاؤ جہنم کی طرف۔ مالک کوئی ریزن تو بتا، تو رب کیا کہے گا، ارے تو دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن عالم الغیوب ذات کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایسے تھوڑی کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ فرمایا تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگوں کو پتہ چلے تو نمازی ہے، لوگوں کو پتہ چلے تو حافظ ہے، لوگوں کو پتہ چلے تو قاری ہے، حاجی ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں شہادت اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ مجھے تمغے مل جائیں، میری عزتوں میں اضافے ہو جائیں، تو نے اس لیے یہ عمل کیا ہے، آج اس کا کوئی اجر نہیں، رب جہنم کی طرف بھیجے گا۔ تو ہم نے دیکھا اعمال جو ہم کرتے ہیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی اللہ نے۔ مالک پھر کیا کریں؟ کوئی ایسا عمل تو بتا کہ جو قبول بھی ہو مقبول بھی ہو۔ تو رب نے کہہ دیا لوگوں ایک عمل بتاتا ہوں، میرا بھی ہے فرشتوں کا بھی عمل ہے، اور وہ ہے درود و سلام پڑھنا۔ ایک عمل بتا، ہمارا مسئلہ آسان کر دیا، امت محمدی کا مسئلہ آسان کر دیا کہ کبھی یہ نہ کہنا مالک نمازیں پڑھتے تھے خیال نہیں کر سکتے تھے، تو نے قبول نہیں کی، روزے رکھتے تھے تو نے قبول نہیں کیا، حج کیا لیکن قبول نہیں کیا، لیکن ہاں ایک عمل اللہ نے رکھ چھوڑا ہے ہمارے لیے کہ اے لوگوں ادا کرنا تمہارا کام ہے اور قبول کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ اٹھتے پڑھو، بیٹھتے پڑھو، سوتے پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، سوتے ہوئے پڑھو،
ارے جیسے لوگوں کو دکھا دکھا کر بتا بتا کر پڑھو، پڑھنا تمہارا کام ہے اور اس کو قبول کرنا نہ صرف قبول بلکہ مقبول کرنا اس رب کا کام ہے۔ اور یہ میں نے پہلے کہا کہ کون سا اہتمام، یہی وہ اہتمام۔ اقبال نہیں بنا تھا، ابھی اقبال تھا۔ کسی نے پوچھا اقبال تیرا اقبال کب بلند ہوا، تو کب اقبال بنا؟ تو چیز دیکھتا ہے، نظمیں لکھ دیتا ہے، راز منکشف ہو جاتے ہیں، بتا تو صحیح تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اقبال کہتا ہے لوگوں کون جانتا تھا اقبال کون ہے، کون جانتا تھا اقبال کا یہ فلسفہ ہے، لیکن میں نے نبی کی ذات پر درود پڑھنا شروع کیا، نہ صرف پڑھتا گیا بلکہ لکھتا گیا۔ جیسے ہی میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا، 1 کروڑ مرتبہ آقا کی ذات پر درود پڑھا، پھر کہتا ہے مت پوچھو میرا اقبال کیسے بلند ہوا۔ پھر تو ہر چیز کھلتی چلی گئی۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، 1 کروڑ مرتبہ اقبال خود کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتا ہے۔ تو یہ عمل ایسا عمل ہے، یہ آپ کرتے جائیں بخت بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر رزق کی کمی ہے تو پڑھنا شروع کر دو، اولاد نافرمان ہے پڑھ پڑھ کر پھوکے مارو، اور اگر برکتیں چاہتے ہو، رحمتوں کا نزول چاہتے ہو تو پھر، بلکہ میں آج پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے اپنے طلبہ کو بھی سنایا اور میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ اور حدیث کیا تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر درود کی محفل سجا لیں، مجھ پر درود پڑھنا شروع کریں، جب درود پڑھنا شروع کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں، بھی میری کوئی بات نہیں ہے، رسول اللہ کی بات ہے جس کے ہم امتی ہیں، اور قربان جاؤں ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اپنی قسمتوں پر ناز کیا کریں، اپنی قسمتوں پر ناز کیا کریں۔ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو کسی اور نبی کی امتی بھی بنا سکتا تھا، لیکن تو نے کتنا بڑا کرم کیا، آمنہ کا لال ہمارے حصے میں دے دیا ہے، بڑا کرم ہے۔ میرے آقا فرماتے کچھ لوگ بیٹھ کے درود شریف پڑھنا شروع کیا، پھر فرمایا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر خوشبو کی لاٹیں نکلتی ہیں، خوشبو، اور ایسی خوشبو کہ اگر جن و انس اس خوشبو کو سونگھ لے، کیونکہ یہ پیدا کرنا تو رب کا کام ہے نا، یہ پیدا کرنا تو رب کا کام ہے نا، اس کے محبوب پر آپ چند افراد بیٹھ کر ایسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرن کثیرا جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو کثیرن کثیرا، جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہو میرے آقا فرماتے ہیں خوشبو کی لاٹیں نکلتی ہیں، اگر جن و انس اسے سونگ لیں تو وہ مست ہو جائیں، اور اس کی خوشبو سے جو ہے ایسی مسحور کن خوشبو ہے کہ اس کے اندر وہ گم ہو جائیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے۔ اچھا جاتی کہاں ہے؟ فرمایا وہ خوشبو ایسے فضا کو معطر کرتے کرتے پہلے آسمان پر پہنچتی ہے، پہلے آسمان والے فرشتے اس سے مدہوش ہو جاتے ہیں، پھر یہ خوشبو پہنچتے پہنچتے دوسرے آسمان پر جاتی ہے، پھر یہ پہنچتے پہنچتے چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر کہاں جاتی ہے؟ فرمایا عرش مولا تک خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ چاند افراد بیٹھ کر، کتنا آسان نسخہ ہے، گھر کے افراد کو اکٹھا کر کے ذرا پڑھو، گھر کا ایک گوشہ بنا لو کہ یہ درود کی جگہ ہے، ہم ادھر اپنے بچوں کو اٹھاؤ، بہنوں کو بلاؤ، بھائیوں کو بلاؤ، سب کو بلا کر پڑھو بھی درود، 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ، پھر دیکھو رب کیسے نوازتا ہے۔ ہم ایسے عمل سے دور ہو گئے۔ اور فرمایا وہ خوشبو، تمام فرشتے اس خوشبو سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فیض حاصل کرتے ہیں اس خوشبو سے۔ اور یہ کیسا عمل ہے؟ سید ابو الحسن کہتے ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ مولانا شبلی نعمانی کے حوالے سے یہ واقعہ لکھتے ہیں، مولانا شبلی کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں ان کا ہمسایہ فوت ہو گیا، جب ہمسایہ فوت ہو گیا نا تو مولانا شبلی نے خواب میں اپنے ہمسایہ کو دیکھا،
جب خواب میں دیکھا نا تو اس نے پوچھا یہ بتا تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا ہم تو صرف سنتے تھے کہ قبر کی منزل ہے، ہم صرف سنتے تھے، لیکن ہمیں احساس نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کتنی سخت منزل ہے، کتنی کربناک منزل ہے۔ یہ تو جب پہنچے پتہ چلا، جب اس جگہ پر پہنچے، جیسے آج ہمیں نہیں پتا نا کہ منزل کیسی ہے، تو جس نے پوچھا اس نے بتایا اتنی سخت منزل، اور منکر نکیر جب آتے ہیں اتنی سخت حساب کتاب لیتے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا، میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، میں گھبرایا ہوا تھا، جواب نہیں دے سکتا تھا، کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، حساب سخت ہو رہا ہے، پسینے بے پسینہ ہے، اب قریب ہی ہے کہ عذاب والے فرشتے تیاری کر رہے ہیں مجھے عذاب دینے کی۔ اچانک میری قبر میں روشنی پھیل جاتی ہے، ایک نورانی چہرہ آتا ہے، اور جب وہ چہرہ آتا ہے اس نے مجھے بتایا جواب یوں دے، جواب یوں دے، جواب یوں دے۔ اب جواب دیتا گیا، جب جانے لگا میں نے کہا کون ہو؟ اس نے کہا نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں، کہا جو تو مجھ پر درود پڑھتا تھا، تو مجھ پر درود پڑھتا تھا، آج اللہ نے اسی درود کو اس شکل میں پیدا کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ بندہ گناہگار تو تھا لیکن چلتے پھرتے میرے محبوب کا ذکر کرتا رہتا تھا، اس پر درود پڑھتا تھا، آج جا قبر میں پھنس چکا ہے، حساب کتاب مشکل ہو چکا ہے۔ حکم دینے والا بھی رب ہے اور دکھانے والا بھی رب ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے عمل کیسا ہے۔ اور پھر اسی نے کیا کہا کہ وہ جو درود پڑھتا تھا اس نے مجھے بچا لیا۔ تو کتنا بڑا پیارا عمل ہے، کتنا بڑا پیارا عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کے پاس عورت آتی ہے اور کہا حضرت حسن بصری کے پاس آتی ہے کہ حضرت میری بیٹی فوت ہوگی، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، دل اداس رہتا ہے، اس کی یاد بڑی آتی ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کوئی ایسا عمل تو بتاؤ میں اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں۔ اب حضرت حسن بصری وظیفہ دے رہے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ اس نے کہا اچھا زیارت کرنا چاہتی ہے مرے ہوئے کسی عزیز کا؟ ہاں زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا اور یہ آزمودہ عمل ہے، اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ وہ وظیفہ دیا، کیا وظیفہ؟ کہا عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھو، ہر رکعت میں سورۃ التکاثر پڑھو، الہاکم التکاثر۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر اسی جگہ پر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، اللہ کرم فرمائے گا، تیری بیٹی تیری خواب میں نظر آئے گی۔ اب وہ سو جاتی ہے لیکن خواب میں اس نے دیکھا وہی بیٹی آگ کے عذاب میں مبتلا ہے، روتے ہوئے وہ بچی عورت جو ہے نا اس کی ماں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے حضرت میں نے تو عجیب خواب دیکھا ہے، اب تو اور زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ اسی رات حضرت حسن بصری خواب دیکھتے ہیں، ایک بچی کو دیکھا جنت میں ٹہل رہی ہے۔ اب بچی کہتی ہے حسن بصری کیا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں، کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس دعا کے لیے آئی تھی۔ کہا تیری ماں نے تو کہا تو جہنم میں ہے، آگ میں ہے، یہ تو جنت میں سیر کرے۔ کہا ہاں کچھ دیر پہلے تک جہنمی تھی، عذاب مجھ پر نازل ہو رہا تھا، لیکن ایک شخص قبرستان سے گزرا، اس نے آقا کی ذات پر درود پڑھا اور درود پڑھ کر کہا مالک اس درود کا ثواب پورے قبرستان کو پیش کرتا ہوں۔ فرمایا حسن بصری مجھ سمیت اس قبرستان پر 70,000 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ عذاب نازل کر رہا تھا، لیکن اللہ کا وہ نیک بندہ جب اس نے درود پڑھ کر اس کا ثواب بخشا، اللہ نے 70,000 لوگوں کو بخش دیا ہے۔ ارے لوگوں جو ایک بار درود پڑھے اللہ 70,000 لوگوں کے گناہ معاف کر دے، اور جو پڑھنے والا ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا؟
اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اب ذرا اس کا مرتبہ دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. اچھا بھی حسن و جمال ہو اور میرے آقا کا حسن و جمال، ہاں کیا بات ہے. میرے آقا کا حسن، جس کی قسمیں، جس کے حسن کی قسمیں رب کھائے، والضحیٰ، جس کی قسمیں رب کھائے، اس کا حسن کیسا ہوگا؟ اور جب وہ خوشی سے مسکراتا ہوگا پھر کیسا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایسا محبوب کو دعا کیا کرو، مالک ایسے محبوب کی زیارت کرا دے، ایک بار جلوہ تو دکھا دے. اب وہ دیکھے میرے آقا خوشی سے مسکرا رہے. صحابی آتا ہے، حضور مسکرانے کی وجہ، خوش ہونے کی وجہ. فرمایا کیسے نہ مسکراؤں؟ کہا حضور، میرے آقا نے فرمایا فرشتہ آج آیا ہے، پہلی بار آیا ہے اور اللہ کا پیغام بھی لایا ہے. اس نے اللہ سے اجازت لی، مالک تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، نیچے قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے. رب نے اجازت دی ہے، لیکن ایک پیغام بھی دیا ہے. اور پیغام کیا ہے؟ اے فرشتے کو کہا میرے محبوب کو کہنا، اے محبوب تیرا اگر کوئی امتی تجھ پر ایک بار درود پڑے گا، کتنی بار؟ ایک بار پڑے گا، رب کہتا ہے میں اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا. ایک بار پڑھے 10 گناہ معاف. فرمایا اس پر بس نہیں، پھر فرمایا 10 نیکیاں بڑھا دوں گا. میرے خیال میں آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ یہ سن کر خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. ایک بار پڑھے 10 گناہ معاف، ایک بار پڑھے 10 نیکیاں. پھر اس پر بھی بس نہیں ہے، رب کہتا ہے محبوب ادھر سے گناہ معاف کروں گا، ادھر سے نیکیاں دوں گا، تیسرا انعام یہ دوں گا 10 درجے بلند کر دوں گا. 10 درجے بلند کر دوں گا. اچھا پھر صحابی نے سوال کیا، اس نے کہا حضور یہ بتائیں آپ کی امت کے 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک ہوں گے بے خیالی میں پڑھیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور عمل بھی کریں گے بے خیالی میں، لیکن زبان سے درود پڑھیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جب تیری یاد ہوگی، آنکھوں میں برسات ہوگی، پھر درودوں کی بہار ہوگی. آقا جو دل کے ساتھ پڑھے اور لڑی سے لڑی ملا کر پڑھے پھر کتنا ثواب ہوگا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ ثواب تو اس کو ملے گا جو بے خیالی سے پڑھے، لیکن جو خیال سے پڑھے میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. لوگوں 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے. اور میں نے الحمدللہ پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی اپنے کالج میں اپنے بچوں سے ایک ٹارگٹ کر کے کئی کروڑ مرتبہ 2-2 3-3 4-4 کروڑ مرتبہ درود پڑھاتا ہوں پورے کالج میں. تو آپ کے بھی کہ اپنے گھر میں ایک سلسلہ بنائیں، جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں نا برتھ ڈے، خوشی کا دن، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اگلا خوش ہوتا ہے. تو ایسے میرے نبی کی سالگرہ کا دن 12 ربیع الاول والے دن پیدا ہوئے، اور ہم نے کیا تحفہ پیش کرنا ہے؟ درود و سلام پیش کرنا ہے. اور یہ 2 منٹ لگتے ہیں، نماز کے بعد درود و سلام پڑھا کریں، کوشش کیا کریں پڑھ کر جایا کریں. 2 منٹ لگتے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. تو بہرحال دعا کرتے ہیں مالک کچھ رہے یا نہ رہے، کچھ ملے یا نہ ملے، تیرے محبوب کی سچی محبت ہمیشہ ہم سب کے دلوں میں رہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.